إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سال کے سب سے پاکیزہ دن اور سب سے بہترین دن اور افضل ترین دن آنے کو ہیں. یہ آنے والا عشرہ ذی الحج، اس کے ابتدائی 10 دن میں جو بھی نیکی کی جائے گی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں ان دنوں میں کی جانے والی نیکی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگی. یہ وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان دنوں کی عظمت کی اور فضیلت کی دلیل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں اور 10 دنوں کی قسم
یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمانے کے لیے، ان دنوں کی فضیلت ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آنے والے دنوں میں بھرپور عبادت میں محنت کریں، کوشش کریں، خاص کر کثرت سے اپنے رب کا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب فیہن من هذه الایام من عشر ذی الحجہ، سال کے دنوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جس دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنا عمل محبوب اور پیارا ہو جتنا اللہ تعالیٰ کو نیکیاں ان 10 دنوں میں محبوب اور پیاری ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی جو جہاد کیا جاتا ہے، وہ جہاد اللہ کے راستے میں کیا جانے والا وہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو مارکہ جہاد میں نکلا ہوا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی اس شخص کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، اس شخص کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جو شخص ان 10 دنوں میں نیک اعمال سر انجام دیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ شخص بھی اس شخص کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو مسلمان ان ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت اور کوشش کرتا ہے۔ ہاں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنی سواری کے ساتھ گیا، زاد راہ لے کر گیا، اپنا مختصر مال و متاع لے کر گیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑا، وہیں اس کا مال بھی لٹ گیا اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، نہ سواری واپس آئی، نہ مال واپس آیا، نہ خود اس کی جان واپس آئی۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ، اس کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اس کے علاوہ مجاہد فی سبیل اللہ جو غازی بن کر آتا ہے، وہ غازی بھی اس شخص کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو شخص ان آنے والے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت اور کوشش کرتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی آمد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، نوافل اور تطوعات کے اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں ان 10 دنوں میں ان چیزوں میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ کیا پتہ ہمارے رب کو ہمارا کیا جانے والا کوئی عمل پسند آ جائے، کوئی ہماری نیکی ہمارے رب کو پسند آ جائے اور وہی نیکی ہمارے نجات کا باعث بن جائے اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس آنے والے مہینے میں جو خاص کر جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کے،
ان 10 دنوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی قربانی کرنی ہو، قربانی کرنے والے کو چاہیے وہ اور اس کی فیملی کے افراد ذی الحجہ کے چاند سے پہلے پہلے، اس چاند کے نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بالوں کو اگر کاٹنا ہے کاٹ لیں، ناخن تراشنے ہیں تراش لیں۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن میں نہ تو ناخن تراشنے ہیں اور نہ ہی بال کاٹنے ہیں۔ بعض لوگ اپنے منہ کے ذریعے اپنا جسم کا چمڑا وہ کاٹتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک کے الفاظ ہیں اپنا جسم کی جو کھال ہے وہ بھی نہیں کاٹنی اور وہ بھی نہیں اتارنی، بعض لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے۔ ناخن بھی روک کے رکھیں، بال بھی روک کے رکھیں۔ کب تک؟ جب تک ہم اپنے جانور کی قربانی نہیں کر لیتے، اس وقت تک نہ تو اپنے بالوں کو کاٹنا ہے نہ ناخن تراشنے ہیں۔ اگر کسی نے بال کاٹنے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، آج آخری دن ہے، مغرب سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے بھی بال کٹوا لیں اور ناخن تراش لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیث سن کر وہ خود بھی اپنے بال نہیں کاٹا کرتے تھے اور اپنے ناخن نہیں تراشا کرتے تھے ان ابتدائی 10 دنوں میں، اور اپنی فیملی کے افراد کو بھی خبردار کر دیتے، خبردار ان 10 دنوں میں نہ کسی نے ناخن تراشنے ہیں نہ کسی نے بال کاٹنے ہیں۔ کیونکہ جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی پوری فیملی کے جو اس کے افراد ہوتے ہیں سب کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جامع ترمذی کی کہ ہر گھر والے جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کے ذمے ایک ہی قربانی ہے، وہ کافی ہے اس کے لیے، اس کے پورے جو گھر کے جو افراد ہیں ان کے لیے ایک ہی قربانی اس کی طرف سے کافی ہے۔ تو یہ سب کی طرف سے کیونکہ وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے تو یہ حکم سب کے لیے ہے، نہ ان 10 دنوں میں ناخن تراشنے ہیں نہ بال کاٹنے ہیں۔ تو اس پر ہمیں آج ہی سے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ گویا کہ اس عشرہ کے بارے میں ہمیں جو پہلی جو نصیحت کی گئی کہ یہ عشرہ کس طرح گزارنا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن روک کے رکھے ان 10 دنوں میں۔ اور دوسری بات جو ان 10 دنوں میں ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب فیہن من هذه الايام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ دن چونکہ سال کے تمام 360 دن میں افضل ترین دن ہیں، تو ان دنوں میں جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ یہی ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کثرت سے الحمدللہ پڑھنا ہے، کثرت سے اللہ اکبر پڑھنا ہے، تکبیرات کے اہتمام کرنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کے ان الفاظ میں تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے۔ ہمیں تحلیل کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کریں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان کلمات میں یہ تینوں چیزیں ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
امام البخاری رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں جیسے یہ 10 دن شروع ہوتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی مدینہ کے بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کے اہتمام کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اونچی آواز سے۔ شہر کے جو لوگ ہوتے، مدینہ کے جو رہنے والے ہوتے، جو کاروباری حضرات ہوتے، جو دکاندار ہوتے، وہ ان کی تکبیرات کو سن کر ان کو بھی یاد آ جاتا کہ یہ جو دن ہے یہ تکبیرات کے دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معلومات میں یہ اپنے رب کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ایام معلومات سے مراد یہی ابتدائی 10 دن ہیں، ان ابتدائی 10 دنوں میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کے حوالے سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیگر ذکر کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کثرت سے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، آج پرفتن دور ہے، جو بھی مسلمان جب تک وہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بھی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میری مدد، میری نصرت، میری تائید، میری حفاظت میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرمایا اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جسے اللہ یاد کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیفٹی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ دن جن کی آمد ہے، ان دنوں میں جہاں اور بہت ساری نیکیاں ہمیں کرنی ہے، خاص کر ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر یقیناً ہمارے دوست و احباب کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی کے جانور خرید لیے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی کے جانور خریدنے ہیں، خریدنے کے ارادے سے وہ یقیناً خریدنے کا ان کا ارادہ ہے، خریدنے کے ارادے میں ہے، وہ نیت میں ہے، تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ بھلے وہ جانور 20 25 30 ہزار کا ہو، لاکھوں کی قربانیاں لینے کی بجائے آپ ہزاروں کی قربانی کا جانور لیں اور اس میں اخلاص ہو۔ یقین جانیں اگر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو پھر ہزاروں کی کیا لاکھوں کی کروڑوں کی جانوروں کی قربانیاں بھی رائے گاہ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم،
اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جو جانور ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. گوشت تم کھاتے ہو, تمہارے دوست و احباب رشتے دار کھاتے ہیں, اور خون نالیوں ندیوں اور روڈوں پر بہہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. تو قربانی سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیجئے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. ہر ایک شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. اگر نیت میں فطور آ گیا, بڑے سے بڑا قربانی کا جانور, اس کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں, یہ قربانی ضائع ہو سکتی ہے. اگر نیت میں اخلاص ہے, ریاکاری نہیں ہے, تو دوسری چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ ہے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع, سچی پیروی, آپ کی اطاعت. وہ قربانی کا جانور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ذبح کیا گیا, آپ کے طریقے سے ہٹ کر اس کی قربانی کی گئی, وہ بھی قربانی کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچے گا. صحیح بخاری ہی کی حدیث, ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو تھے, ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے عید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی کے جانور پر چھری پھیر دی, قربانی کا جانور ذبح کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ علیہ السلام نے صحابی کے اخلاص کو نہیں دیکھا, حالانکہ اخلاص ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس اللہ کے بندے سے غلطی ہو گئی, میری سنت کے مطابق اس نے قربانی نہیں کی, میری سنت کیا ہے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور پر چھری پھیر دی. آپ نے فرمایا تل کا شات لحم, یہ عام دن میں کٹنے والی بکری ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر قربانی کرنی ہے میرے طریقے کے مطابق کرنی ہوگی. قربانی کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی بھر کی جو محنتیں ہیں, جو میں نیکیاں کر رہا ہوں, جو میں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے, وہ طریقہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں. اگر ہے تو الحمدللہ, اخلاص ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ دونوں چیزیں اپنانی ہیں قربانی سے پہلے. تیسری چیز, قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور جو خرید رہا ہے وہ حلال کے پیسوں سے خریدے. حلال کے پیسوں سے اللہ تعالی قربانی قبول فرمائے گا. جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہے, جس کا خرچ کرنا حرام کا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے خرچ کی, اس کی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس کو قبول فرماتا ہے, اس خرچ کو قبول فرماتا ہے جو حرام نہ ہو, جو حلال ہو اور پاک ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا. سابقہ زمانے میں سے کسی زمانے میں ایک بندہ ہے, دور دراز سے چل کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پہننا حرام کا, دعائیں کر رہا ہے, دور دراز کے علاقے سے گیا, بیت اللہ میں گیا, جا کر دعائیں کر رہا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تیرا کھانا پہننا پینا حرام کا, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تیری دعائیں کیسے قبول ہوں. تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اس کا کاروبار سود کا کاروبار نہ ہو. جس کا سود کا کاروبار ہوگا اس کا جب تک وہ سودی کاروبار کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, سود لکھ رہا ہے, یا سود پر گواہ ہے, یا سود کھلا رہا ہے, چاروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور فَهُمْ سَوَاءٌ, یہ چاروں برابر ہیں لعنت میں. سود کھانے والا, کھلانے والا, سودی کاروبار لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا, یہ چاروں فرمایا ملعون ہیں. اور چاروں قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اعلان جنگ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے. یہ قرآن پاک میں ہے.
अगर इसका कारोबार सूद का है, हराम का है, फराड का है, धोखे का है, डाका डालकर चोरी करके माल जमा किया हुआ है, फराड करके माल जमा किया हुआ है, 2 नंबरी से माल कमाया हुआ है, याद रखें इसकी कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। ये अल्लाह ताला का ऐलान है। अल्लाह ताला ने खुद अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों आपस में बातिल तरीके से माल मत खाओ, खाओगे तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना होगा। चौथी चीज जो कुर्बानी करने वाले को, कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले को जो इख्तियार करनी है वो ये है कि कुर्बानी से पहले पहले शरीयत ने नमाज का हुक्म दिया। अभी हदीस बताइए, एक सहाबी ने नमाज से पहले कुर्बानी का जानवर ज़बह किया। आपने क्या फरमाया, तेरी आम दिन में कटने वाली बकरी है। कुर्बानी करने वाले को यह जहन दिया गया पहले नमाज है फिर कुर्बानी। पहले नमाज की तरफ तवज्जो दीजिए, फराज वाजिबात की पाबंदी कीजिए। और यहां ईद के दिन भी खुतबा बाद में है, नमाज पहले है। ईद का खुतबा बाद में है, कुर्बानी खुतबे के भी बाद है, पहले नमाज है। ये जहन दिया गया, ये हमारे दिलो दिमाग में बात बिठाई गई कि अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाओ क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ते। तो कुर्बानी करने वाले की 4-5 बातें उसे इख्तियार करनी होगी। 5वीं बात, कुर्बानी करने वाले का जो अकीदा हो उसके अकीदे में शिरक ना हो। उसके अकीदे में एक राई के दाने के बराबर अगर शिरक आ गया उसकी जिंदगी भर की मेहनतें ज़ाया हो सकती हैं। और कुर्बानी से और इन दिनों में किए जाने वाले हज से हमें यही दर्श मिल रहा है, कुर्बानी से भी हज से भी, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है। अल्लाह ताला को तमाम के तमाम शरीकों की शराकत से पाक और मुनज़्ज़ह करार देना है। तौहीद की गैरत, तौहीद की मोहब्बत, मुवहिदीन की मोहब्बत दिल में हो, शिर्क की नफरत, मुशरिकीन की नफरत और मुशरिकीन की अदावत दिल में हो। इस कुर्बानी करने वाले को चाहिए कि इसका यह अकीदा हो सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक एक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। तो आने वाले दिनों में ये पैगामात हमें दिए जा रहे हैं। खासकर कुर्बानी के अमल से हम कुर्बानी में के जानवर में चेक करते हैं, उसके कान चेक करते हैं, उसकी आंखें चेक करते हैं, उसको चलाकर देखते हैं कि उसमें ऐब तो नहीं, कहीं उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा ऐब तो नहीं जिसकी वजह से उस ये कुर्बानी रिजेक्ट हो जाए, कबूल ही ना हो। कुर्बानी करने वाले को चाहिए कि उसके ऐब टटोलने से पहले पहले अपने वजूद को टटोले। मेरे अंदर कहीं, मेरे दिल में किसी का कीना तो नहीं, हसद तो नहीं, अदावत तो नहीं, दुश्मनी तो नहीं, मेरे दिल में नफरमानी की मोहब्बत तो नहीं, मेरे दिल में फर्माबरदारी की नफरत तो नहीं। अपने दिल को भी चेक करे, अपने वजूद को भी टटोले और चेक करे, क्या मेरी पूरी जसामत, मेरा पूरा जिस्म शरीयत पर मुकम्मल उतर रहा है या नहीं, शरीयत के मुताबिक मेरे अय्याम, मेरे शब रोज गुजर रहे हैं या नहीं। गुजर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर शरीयत के ऐने में हम अपने आप को देखें और फिर हमारा ये चेहरा, हमारे ये जसामत अगर शरीयत से मुखालिफ है तो तौबा की तरफ तवज्जो हमें देनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।